آپ سب کو پیار بھرا، محبت بھرا، خلوص بھرا سلام راجہ تاثیر کا۔ اور آج ہم وطن کی اس خوبصورت سی نشست میں میرے ساتھ موجود ہیں راجہ اسلم صاحب، جن کا پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے سیاسی حالات پر ایک کافی گہری نظر ہے، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ابھی تازہ دورہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے کیٹ مڈلٹن اور پرنس ولیم کا، تو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کے لیے جذبات اور احساسات رکھتے ہیں۔ راجہ صاحب، ویلکم ٹو ہم وطن۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ راجہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ میں تو بڑا خوش بھی ہوں اور مجھے بڑی تسکین ہے دلی کہ کیٹ مڈلٹن جب پاکستان آئی تو انہوں نے لیڈی ڈیانا کی تاریخ کو دہرایا، اور وہ تاریخ تھی پاکستانی لباس زیب تن کرنے کی۔ تو انہوں نے پاکستانی لباس پہنا اور پاکستان کے مختلف شہروں میں چترال، اسلام آباد، لاہور اور پی سی بی میں جا کے انہوں نے کرکٹ بھی کھیلی، اور ان تمام تر جو تھے ان کے کلپس یا فوٹوز، ان میں ان کی پاکستانی لباس تھا۔ آپ کی کیا سوچ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا دورہ پاکستان جو ہے وہ کیا اثرات مرتب کرے گا انٹرنیشنل ورلڈ پہ؟ اور چونکہ پاکستان جانے سے لوگ ڈرتے اور گھبراتے تھے جی کہ پتہ نہیں سیکیورٹی کے معاملات کیا ہوں گے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راج صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو دورہ تھا بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا۔ اس دورے کی امپورٹنس جو ہے وہ اس آپ چیز سے لگا سکتے ہیں، اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر آیا ہوا ہے، گرے لسٹ میں آیا ہوا ہے، اور کشمیر کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے۔ اور گرے لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چارجز ہمارے اوپر لگائے ہوئے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو ملک ہے اس کے اندر جہادی تنظیمیں ہیں، ٹیررسٹ آپ نے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارا ملک جو ہے چاروں طرف سے آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک انوائرمنٹ کیسا بنا ہوا تھا۔ جی ہاں، لابنگ جی، انڈیا کی اور لابنگ انڈیا نے جو ہے وہ پوری لابنگ کی ہوئی تھی۔ لیکن دیکھیں، ایک تو ان کا اپنا جو انڈیا کا یا جو ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ناپاک عزائم جو ہیں وہ اپنے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی ہمارے ملک کے اوپر خاص کوئی رحمت ہے، خاص کرم ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ دورہ ہوا ہے۔ اور دورے کے اثرات کیا ہیں کہ وہ پرنسس جو پاکستان کے اندر آئی ہے، ایک تو اس نے بڑا مطلب مجھے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری جو روایات تھیں، ہمارا جو ٹریڈیشنل ویلیوز تھی، اس کو فالو کیا ہے۔ دیکھیں، بادشاہی مسجد میں بیٹھ کے اور قرآن کو سن رہی ہے، اور بڑی مطلب جو ہے اس کو سر پہ دوپٹہ لیا ہے، اور بڑے غور سے اس قرآن کی جو ریسائٹنگ ہو رہی ہے اس کو وہ سن رہی ہے، تلاوت قرآن پاک کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات جو تھی، اس نے ایک جو ہمارا جو کلچر تھا اس کو بھی پروموٹ کیا ہے پوری دنیا کے اندر، کیونکہ پوری دنیا کے جو میڈیا تھا، انٹرنیشنل میڈیا، وہ اس کو کوریج دے رہا تھا پوری دنیا کے اندر۔ وہ جو پرنسس کا وزٹ ہے اور پرنس کا وزٹ جو ہے ولیم کا، وہ پوری دنیا کے اندر دکھایا جا رہا تھا، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کا سافٹ امیج آ رہا تھا۔ اور ایک دوسری چیز، پاکستان کی جو ٹورزم ہے وہ خود بخود وہ اللہ تعالیٰ ایسے وسائل پیدا کریے کہ ہمیں ٹورزم کے لیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، مووی نہیں بنانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا سسٹم پیدا کیا کہ وہ جہاں جہاں گئی، اور اتنی خوبصورت جگہ اس نے وہ جو پوری دنیا کے اندر دکھائی گئی کہ پاکستان کتنا خوبصورت ملک ہے۔ تو اس طریقے سے وہ میں سمجھتا ہوں یہ دورہ بڑا کامیاب تھا۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ یہ ایک محفوظ کنٹری ہے، یہ وہ لوگ دنیا کو دکھایا گیا کہ پاکستان ایک پرسکون جگہ ہے، اور کوئی وہاں پہ جو یہ انٹرنیشنل میڈیا جو شور کرتا ہے کہ وہاں پہ جناب قتل و غارت ہو رہی ہے اور پتہ نہیں وہاں پہ بلڈ شیڈ ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پرنسس عام لوگوں کے اندر گھوم پھر رہی ہے، اور وہ وہاں گئی ہے جہاں پہ پبلک تھی، اور پھر اس کے بعد جو اس کو پاکستان کی بیوٹی جو ہے وہ دیکھ کے اس نے کہا کہ میں نے آج تک، پرنس ولیم نے کہا، میں نے ایسا آج تک اسکائی نہیں دیکھا اس طرح کا۔ یعنی اس کا جو اس ایک جو ہونزا ویلی کے اندر وہ گئی ہے، تو وہاں پہ جو اس کا اسکائی تھا اور جو انوائرمنٹ تھا وہ تو ایک جسٹ لائک ڈریم۔ تو وہ تو جو واقعی انہوں نے مطلب اس کو انجوائے کیا ہے اس ٹور کو۔
اور دوسری بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب جو لیڈر ہیں اس کی جو ولیم کی والدہ جو ہے ڈیانا بھی آئی تھی، تو اس کے ساتھ اس کا ریلیشن بھی تو تھا نا، اس وجہ سے وہ بڑا کمفرٹ زون میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کمفرٹ محسوس کر رہے تھے کہ مطلب ہم اپنے جیسے ایک دوستوں کے پاس آئے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اجنبی ہم نے بات کی پاکستانی لباس زیب تن کرنے کی، تو ہماری پاکستانی خواتین جو ہیں وہ تو جب میں اس طرف ہی آنا چاہ رہا تھا. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم چونکہ جو ایک اس وقت جو ہم ایک گلوبل ولیج کے اندر رہ رہے ہیں، یعنی ہم یہ نہیں ہے کہ پاکستان کوئی الگ تھلگ کنٹری ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا ہے. آپ اب دیکھیں یہ ایک ڈیوائس جو ہے ٹیلی فون جو ہے، اس کے اندر آپ کو پوری دنیا دکھائی جا رہی ہے، جہاں چاہے جس وقت چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری جو ایک نسل نیو جو جنریشن ہے وہ اس سے بڑا جو مغربی ممالک ہیں ان سے بڑا متاثر ہوتی ہے. تو یہاں پہ تو آپ دیکھیں آسٹریلیا کے اندر یعنی جو مطلب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ، وہ تو اس طرح کا لباس پہنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سوٹڈ بوٹڈ میں ہوتے ہیں، بڑا خوبصورت لباس پہنتے ہیں. اور جو جنکی ٹائپ ہوتے ہیں، جو جیسے جینس پھٹی ہوئی ہے، کوئی کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، تو وہ ایک جنکی، یہاں پہ وہ جنکی لوگوں کا لباس ہے. تو ہم نے اس کو وہ لے لیا ایلیٹ کلاس میں، وہ جو جنکی لباس ہے وہ اس کو اپنا فخر بنا لیا ہے ایلیٹ کلاس نے. غریب آدمی تو وہ چیزیں وہ زیب نہیں ان کو بیچاروں کو دیتی، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی مطلب. تو کلچر ہمارا اتنا رچ کلچر، ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ اس سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری یا تو گورنمنٹ لیول پہ کچھ ہونا چاہیے کہ اپنے لباس کو، اپنے کلچر کو پروموٹ کیا جائے. دیکھیں عمران خان صاحب دنیا بھر میں جہاں بھی گئے، انہوں نے اپنا شلوار قمیض، آج میں نے بھی پہنا ہوا ہے، اور شلوار قمیض پہن کے وہ جو ہے گئے. تو آہستہ آہستہ یہ موٹیویشن جو ہے وہ ینگ جنریشن میں بھی آنی چاہیے. کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ نیو جنریشن جو ہے اور اس کو اصل میں اس میں ہماری اپنی غلطی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ جو ہمارا کلچر تھا اس کی طرف ہم لے کے ہی نہیں گئے، ویسٹرنائز کرنے کی کوشش کرتے رہے. بلکہ دیکھیں اب گھر میں ہم ان کے ساتھ یعنی گھر میں بھی پاکستان کے اندر انگلش میں بات کریں گے. ایک ایسی کلاس، لیڈ کلاس پاکستان میں جسے کنسیڈر کیا جاتا ہے، ایک ایسی کلاس ہے کہ وہ لوگ مطلب نماز پڑھنے کے لیے بھی جائیں تو ان کے خیالات جو ہے وہ جب واپس آتے ہیں تو جب بات کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس لیے گئے تھے، نماز کے میننگز کیا ہے. ہو سکتا ہے کئی ایسے لوگ ہوں جن کو پوری نماز ہی نہ آتی ہو، بس وہ مسجد جا کے جو کچھ باقی لوگ کر رہے ہیں وہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. اس طرح کے لوگ بھی پاکستان میں جو ہے وہ ایک کلاس پائی جاتی ہے. دیکھیں یہ تو ایلیٹ کلاس کے اندر ہے، یہ عام آدمی تو اس چیز کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو یہ ایلیٹ کلاس کے اندر تو یہ عام چیز بن گئی ہے نا. یہ اب دیکھیں ہر گھر کے اندر تو بار بنی ہوئی ہے جو ایلیٹ کلاس ہے، ہر گھر کے اندر اتنی بڑی خوبصورت انہوں نے بارز بنائی ہوئی ہیں، اور یہ تو عام چیز ہے. جیسے یہاں پہ لوگ ڈرنک کرتے ہیں ویسے بھی وہ ایلیٹ کلاس وہاں ڈرنک کرتی ہے. تو ظاہر ہے وہ کوئی دوست ایسا ہوگا جو بہت زیادہ اس کا گہرا دوست ہوگا یا کوئی ریلیٹیو ہوگا کہ جس میں وہ نہ شرکت کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اس میں جانا بھی چاہتا ہوگا، لیکن اس نے وہ ظاہر ہے وہ پی بھی ہوگی. تو یہ چیزیں تو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور لیکن یہ ان لوگوں کے اندر ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ غریب آدمی کے اندر نہیں ہے یا مڈل کلاس کے لوگوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ہائی لیول پہ ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ تو ہر سوسائٹی کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے. تو اس میں پاکستان کا ٹورزم بڑھانے کے لیے ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی پاکستان کو ٹورزم بڑھانے کے لیے بے شمار اقدامات کرنے چاہیے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ٹورزم کیسے؟ جیسے ایک تو سڑکوں کا مسئلہ ہے کہ سڑکیں ہونی چاہیے. کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ وہ سڑکیں ہی نہیں ہیں، بڑی مشکل سے وہ جیپ جو ہے وہ جاتی ہے اور پھر اس کو ریورس کر کے پھر آگے لے کے جانا پڑتا ہے، اور پھر بعض جگہ تو وہ جیپ سے بھی اترنا پڑتا ہے. تو یہ جو سڑکوں کا مسئلہ ہے، سڑکیں اچھی ہونی چاہیے. اس کے اوپر بلکہ سیفٹی لیول کے سیفٹی کے جو ہے وہ اس کو بھی مد نظر رکھ کے چاہیے. اس پوری سیفٹی اس کے اندر جو لگے ہوتے ہیں راڈز وہ لگے ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ صفائی ہونی چاہیے. ہمارے لوگ صفائی پسند نہیں ہیں، جہاں کوئی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کو ادھر ہی پھینک دیتے ہیں. تو جب ٹورسٹ باہر سے جیسے آسٹریلیا سے لوگ جائیں گے یا یورپی ممالک سے لوگ جائیں گے تو آپ یہاں دیکھیں کتنی صفائی ہے.
میں تو آنیسٹلی جب یہاں پہ آیا تھا تو اس وقت تو بہت زیادہ صفائی تھی. مطلب یہ آپ شوز پہن کے نکلے تو اس کو شوز کو آپ پالش کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کئی دن مطلب مہینے گزرے تھے, صرف کپڑا اس کے اوپر بس صاف کرتے تھے اور صاف ہوتے تھے. تو یہ صفائی بڑی چیز ہے, صفائی نصف ایمان بھی ہے. ہمارا دین کے اوپر بھی یہ ساری چیز ہے, لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو یہ دوسری چیز ہوگی. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں وہ چیزیں جو مطلب ہوٹلز جو ہیں وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے, ان کے لیے اچھی جو ہے وہ جو جگہ ہیں وہ بنانی چاہیے. ٹوائلٹس ہونے چاہیے جگہ جگہ پہ, جہاں پہ لوگ اتر کے اپنا جا سکیں وضو کے لیے. جو پاکستان کا چونکہ معاشرہ ہم اس دین کی ہماری پولیس اور باقی لوگ بھی کوآپریٹیو ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹریفک کا نظام جو ہے اس کو درست کرنا چاہیے. پولیس والے صحیح ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ جناب جو ناکے لگے ہوں اور وہ ٹورسٹ ایک آئے بس لے کے جا رہا ہو, اس کو ناکے اوپر کھڑا کر کے اس کی تلاشی لی جا رہی ہو, تو وہ بھی ایک غلط احمد جائے گا. تو اس میں یہ فیسلٹیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ راجہ اسلم صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور بڑا اچھا مشورہ دیا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کہ ٹورزم بڑھانے کے لیے کن کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام اچھا لگے گا, اور آئندہ آنے والے جو پروگرام ہیں ان میں بھی ہم وقتاً فوقتاً کرنٹ ایشوز اور باقی چیزوں پہ بات کرتے رہیں گے. جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.